نیو یارک میں سٹی ہال کے سامنے جوش و جذبے سے بھرے یہ پروٹیسٹرز نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کی فنڈنگ کو کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج امریکہ بھر میں جاری بلیک لائیوز میٹر موومنٹ کا حصہ ہے، جس میں سیاہ فام امریکیوں کے خلاف نسل پرستی اور پولیس کی زیادتی کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم کے لیے فنڈنگ کم ہوئی، ہاؤسنگ اور ہیلتھ کیئر کی فنڈنگ کو کم کیا گیا، اور ایسے سب پروگرامز کی فنڈنگ کاٹی گئی جو ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے اور غربت سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور ہم نے پولیس اسٹیٹ اور پولیسنگ کے ایک ایسے نظام کے لیے فنڈنگ میں اضافہ دیکھا جو سیاہ فاموں اور بھوری رنگت والوں کو مجرم بناتی اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ حال ہی میں منیاپولس شہر کے ایک سیاہ فام جارج فلوئڈ کی پولیس کی حراست میں موت سے لوگوں کا غصہ اور بڑھا۔ شروع سے ہی ایک نسلی طور پر ظالمانہ نظام رہا ہے، تو تبدیلی کے لیے اسے پوری طرح سے توڑ کر نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں اب نیو یارک شہر کی حکومت نے کئی تبدیلیاں لانے کا اعلان کیا ہے۔ عام شہریوں کو پولیس کی کارروائی کیمرے پہ ریکارڈ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور پولیس کی جانب سے چوک ہولڈ یا ملزم کا گلا دبانے والی تکنیک پر پابندی لگائی گئی ہے۔ نئے ریکروٹس کی بھرتی میں بھی کمی لائی گئی ہے۔ میئر بل ڈی بلازیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ NYPD کی فنڈنگ میں لگ بھگ $1 بلین کی کٹوتی کریں گے اور بچے ہوئے پیسے کو لوگوں کی سماجی بھلائی کے کاموں میں لگائیں گے۔ لیکن نیو یارک کے عوامی نمائندے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پوری طرح سے تحلیل کرنے جیسے انتہائی اقدامات کے خلاف ہیں۔ میں ایک ایسی کمیونٹی کی نمائندگی کرتی ہوں جہاں بندوق سے تشدد اور گینگز کی سرگرمیوں کی سطح بہت اونچی ہے، تو میں کیسے واپس جا کر اپنے ڈسٹرکٹ کے بڑوں اور نیو یارک کے شہریوں کو کہوں کہ ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں، یہ کہ ہمیں تمام پولیس آفیسرز کو نکال دینے کی ضرورت ہے، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں تو ایسا اپنے علاقے کے آدھے ووٹرز کو بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے۔ در حقیقت ان میں سے کچھ تو پولیس میں اضافہ چاہتے ہیں۔ NYPD سے منسلک امیگرنٹ کمیونٹیز کے کچھ آفیسرز مانتے ہیں کہ کمیونٹی پولیسنگ عوام اور پولیس کے بیچ خلیج کو دور کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ ایک تاریخ پسند کی حیثیت سے آپ اس کمیونٹی میں کام کرتے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ انہی کی زبان بولتے ہیں، لہٰذا کسی جرم کی صورت میں جب ہم نشانہ بننے والے سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بات سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس میں صرف پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی کلچر کے علاوہ بھی ہم بہت ساری جاب میں رسپونڈ کرتے ہیں جہاں بہت ساری ساؤتھ امریکن کنٹری جیسے میکسیکو، ڈومینیکن ریپبلک، پورٹو ریکو، ان کے ہاؤس ہولڈ میں جاتے ہیں، ہر کسی کا اپنا کلچر رہتا ہے، تو جیسے میں اپنا کلچر کسی گورے یا اسپینش کو سکھاتا ہوں، اسی طرح میں ان کا کلچر بھی سیکھتا ہوں ان سے۔ ان ریفارمز کے نقیدین کا کہنا ہے کہ یہ کافی کمزور ہیں۔ پولیس یونین نے خبردار کیا ہے کہ ان ریفارمز کے نفاذ سے جرائم بڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹی کونسل کے نمائندے کہتے ہیں کہ یہ ریفارمز پولیسی میں تشدد اور نسل پرستی کے رجحان کو ختم کرنے کی جانب ایک اچھا قدم ہے۔ انشمان آپٹے، VOA نیوز، نیو یارک۔